الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ہم بات کریں گے کہ ہندوستان کا سنویدھان، ہندوستان کا قانون اور مسلم پرسنل لا اور یکساں سول کوڈ، یہ سب ہے کیا جو آج ہوا چل رہی ہے اور جو قانون لاگو کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو ہمیں پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ہے کیا اصل میں. سب سے پہلے تو ہندوستان کے سنویدھان کو سمجھنا ہوگا کہ ہندوستان کے سنویدھان میں تقریباً 395 ایکٹ ہیں، 395 چیپٹر ہیں، یا یوں کہا جائے کہ 395 دفعہ موجود ہیں. اب یہ سنویدھان دو حصوں میں بٹا ہوا ہے، دو جگہ تقسیم ہوا ہے. ایک تو ہے کرمینل لا اور دوسرا ہے پرسنل لا. تو ہمیں اس کو بھی سمجھنا ہے کہ کرمینل لا کیا ہے اور پرسنل لا کیا ہے. کرمینل لا جو انگریزوں کے زمانے ہی سے بنایا ہوا ہے، جب ہندوستان آزاد ہوا تو آزاد ہونے کے بعد میں صرف ایک دو چینجنگ اس میں کی گئی، باقی شروع ہی سے وہی ہے جو انگریزوں نے بنایا تھا. اور انگریزوں نے جو اس کو بنایا تھا اس کو اپنی رعایت کے مطابق بنایا تھا. جو ان کا منصوبہ تھا ہندوستان پر حکومت کرنے کا اور ہندوستان پر بادشاہت کرنے کا، کہ کیسے ہم اپنا قانون بنائیں کہ جس قانون کے تحت ان کو اپنا غلام بھی رکھ سکیں. مثال کے طور پر جب آزادی کی آواز اٹھ رہی تھی تو اس وقت ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہمیں ایسا قانون بنانا چاہیے کہ ہم قانون سے باہر بھی نہ جائیں، قانون کے دائرے میں ہی رہ کر کیسے قانون بند کرا سکیں. اس بات کی رعایت رکھتے ہوئے انہوں نے یہ قانون بنایا تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو چینج کرنا تھا اور اس کو بدلنا تھا. جیسا کہ جو بنایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص کے بارے میں آپ کو یہ شک ہے کہ فلاں شخص مجرم ہے یا دیش دروہی ہے، یا یوں کہو کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے، صرف اس شک کی بنیاد پر آپ اسے اٹھا سکتے ہیں، جیل میں ڈال سکتے ہیں، پھر بعد میں بھلی وہ ثابت کرے اور جو بھی ہو وہ بعد میں ہوگا. لیکن صرف اس بنا پر یعنی شک کی بنیاد پر آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں. اسی لیے تو آج یہ ظلم اٹھا رہے ہیں کہ محض شک کی بنا پر اٹھا لیا جاتا ہے اور پھر ثابت کرنے میں برسوں لگ جاتے ہیں، زندگی گزر جاتی ہے. تو یہ اسی قانون کے تحت ہو رہا تھا، چینج یہ ہونا تھا. جیسا ایک لطیفہ بھی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بھینس جنگل کے اندر بھاگی چلی جا رہی تھی. جنگل میں ایک چوہے نے اس سے پوچھا، معلوم کیا کہ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں، کیا وجہ ہے؟
تو بھیس نے یہ کہا کہ یہ آرڈر نکلا ہے کہ جتنے بھی ہاتھی ہیں ان سب کو پکڑا جائے، اور پوری ٹیم گھوم رہی ہے کہ ہاتھیوں کو پکڑنا ہے. کہ اس میں حیرت کی کیا بات ہے، پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ تم تو بھیس ہو، تمہیں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ ہاتھی کو گرفتار کریں گے، ہاتھی کو پکڑیں گے وہ لوگ، کہ نہیں یہ ہندوستان ہے. یہاں پر 20 سال تو اسی بات کو ثابت کرنے میں لگ جائیں گے کہ میں ہاتھی نہیں بھینس ہوں اگر اٹھا لیا گیا تو صرف شک کی بنیاد پر اٹھا لیا جائے. یہ انہوں نے اپنی آگے کی پرانی کو دیکھتے ہوئے یہ قانون بنایا ہے کہ ہندوستان میں ہمیں سے جو آزادی کی آواز اٹھا رہے ہیں ان کا مقدم کیا جائے گا. معاشرت کی بنیاد پر اٹھا لیا جاتا، اندر کر دیا جاتا اور وہ قانون کے دائرے میں بھی رہتا. تو یہ کرمنل لا ہے، اور کرمنل لا میں ہم سب متفق ہیں کہ ہندوستان کا جو کرمنل لا یہ بنا ہوا، چاہے کسی کے زمانے کا ہو، کسی نے بنایا ہو، لیکن ہم اسے مانیں گے اور مانتے آئے ہیں، اور اس میں ہمارا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. مسئلہ جو ہے اور پرسنل لا کا ہے. پرسنل لا میں سب کے مذہب کے اپنے اپنے قانون اور اپنے اپنے پرسنل لا مانتے ہیں. شادی بیاہ کا مسئلہ ہو یا طلاق کا، وراثت کا، ربا کا، خلا کا یا رضاعت کا، جو بھی مسئلہ ہو ہمارے پرسنل مسئلے ہیں، تو ان کو ماننا اور ان کی آزادی ملنا یہ ہمیں ہندوستان کے قانون ہی سے ملا ہے. جو یہ دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک بات کو یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان کا قانون ایک اعتبار سے تو اس سے میں یوں مانا کر کے بتا ہوا ہے کہ ایک تو یہ فنڈامنٹل رائٹ اور دوسرا ہے ریکویسٹ اصول، جس کو ہماری زبان میں رہنما اصول کہا جائے، مشورہ دیا جائے کسی چیز کا. اور یہ دو حصوں میں بنا ہوا ہے. تو فنڈامنٹل رائٹ کو کوئی بدل نہیں سکتا، جو لکھا گیا ہے اور جو طے ہو گیا ہے اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، وہ تو ماننا ہی ہے سب کو. لیکن جو رہنما اصول ہیں، مثال کے طور پر شراب والا، کہ شراب بین کیا جائے، بین ابھی ہے نہیں لیکن بین کیا جائے، اور کب؟ جب یا تو راجیہ سرکار یا سینٹرل گورنمنٹ اس کو طے کر لے اور بل پاس کر دے تو اس کو بند کیا جا سکتا ہے، بین کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ بعض اسٹیٹ کے اندر یہ بند بین بھی ہے. تو اسی طریقے سے رہنما اصول ہیں کہ جن کی ریکویسٹ کی جائے، یعنی مشورہ کیا جائے کہ فیوچر میں یہ کام کیا جا سکتا ہے. سینٹرل گورنمنٹ یا اسٹیٹ گورنمنٹ مل کر اگر چاہے تو اس کو اپنے ہندوستان کے ایکٹ میں داخل کر سکتی ہیں، داخل تو ہے لیکن لاگو کر سکتی ہیں. تو یہ دو باتیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو کرمنل لا ہے وہ ہم سب مانتے ہیں، پرسنل لا ہے وہ بھی ہمارے لیے یوں کہتے ہیں جائے کہ ہمارے لیے شریعت کے مطابق اور ہمارے جو پرسنل لا ہے ان کے مطابق بنا ہوا ہے، جس میں آرٹیکل 25، 26، 28 اور 29، 25، 26، 28 اور 29 یہ تقریباً ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور ایک دوسرے کی میں ملی جلی بات ہے. لیکن جو 25 ہے، دفعہ 25، اس میں ہمیں یہ حد کیا گیا ہے اور ہمارے لیے یہ طے ہوا ہے اور یہ فنڈامنٹل رائٹ سے ہے. فنڈامنٹل رائٹ وہ اصول ہے جس کو بدلا نہیں جا سکتا، اور رہنما اصول وہ ہے کہ جس کو اگر اچھا لگے تو رکھ سکتے ہیں اور نہیں تو کوئی بات نہیں. تو فنڈامنٹل رائٹ ہمیں یہ آزادی دیتا ہے کہ ہندوستان کے بسنے والے ہر مذہب کے لوگ اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں. یہ آرٹیکل 25 کے تحت ہمیں یہ آزادی ملی ہوئی ہے. اب جب آرٹیکل 44 اور
جب اس کی بات آئی پارلیمنٹ کے اندر، تو جب ہندوستان آزاد ہوا تھا اس وقت جو مسلم پارلیمنٹ تھے، مسلم ممبران تھے، ان کے سامنے جب یہ بات رکھی گئی، جو آج ایشو اٹھا ہوا ہے سپریم کورٹ کا، یہ آرٹیکل 44 ہی کا ایشو ہے، جس میں یکساں سپریم کورٹ نافذ کرنے کی بات کی گئی. تو یہ کوئی آج کا یا کسی حکومت کا یا کسی پارٹی کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ جس کو ہم اچھے اور سچے اور بہترین انسان کہتے ہیں، بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر، انہی کا چھوڑا ہوا ایشو ہے، جو انہوں نے یہ چھوڑا گیا تھا اور لکھا گیا تھا آرٹیکل 44 میں کہ یکساں سول کوڈ نافذ ہونا چاہیے. اور یہ رہنما اصول میں سے ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹس میں یہ رہنما اصول میں سے ہے کہ اگر راجیہ سرکار یا سینٹرل گورنمنٹ اگر چاہے تو اس کو نافذ کر سکتی ہے، اور نافذ بھی کب کر سکتی ہے کہ جب اکثریت اس بات پر جم جائے، 88% لوگ اس سے راضی ہو جائے تو اس کو نافذ کر سکتی ہے. تو یہ جو یکساں سول کوڈ ہے، یونیفارم سول کوڈ ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹس میں نہیں ہے، بلکہ یہ رہنما اصول میں سے ہے. مشورہ دیا جا رہا ہے کہ اگر اچھا لگے تو کر سکتے ہیں، نہیں تو کوئی بات نہیں. تو کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ جو دوسرے ادر قانون ہیں ان کو چینج کیا جاتا، اور ان میں جو یوں سمجھے کہ تفریق کی گئی ہے اور ان کے اندر جو رعایت نہیں رکھی گئی ان کو چینج کرنا تھا. جیسا کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ جو ٹیکس پے ہوتا ہے، انکم ٹیکس جو پے ہوتا ہے، اس میں بھی الگ قانون ہے، مسلمانوں کا الگ قانون ہے اور غیر مسلم کا الگ قانون ہے. ہمیں معلوم ہی ہے آج تک، اور نہیں معلوم کرنے کی جو ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے. چینج بھی اس طریقے کے ہونا چاہیے تھے، لیکن ان سب کو چھوڑ کر حکومت بارہا ان چیز پر مدعا اٹھاتی آئی ہے. اور سب سے پہلے بھارتیہ جنتا پارٹی تھی جو 1967 میں انہوں نے اپنے جو یوں کہا جائے گا بل کی تھی، اس میں یہ بات لکھی تھی اور کہا گیا تھا کہ اگر ہماری سرکار بنی تو ہم یکساں سول کوڈ نافذ کریں گے، لیکن نہیں بنی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 1927 کے اندر نہرو جی نے خود انگریزوں سے یہ بات لکھی کہ ملک کے اندر یونیفارم سول کوڈ، یکساں سول کوڈ نافذ کیا جائے اور یہ قانون بنایا جائے. تو اس وقت بڑا پیارا جواب دیا تھا انگریزوں نے، اور بہت بہترین بات کہی تھی کہ آپ اس بات کو سمجھیے کہ یونیفارم سول کوڈ وہاں نافذ کیا جاتا ہے جہاں ایک مذہب کے ماننے والے ہوں، جہاں مختلف مذہب کے ماننے والے ہوں، اور آپ کے ملک کے اندر ہر 50 کلومیٹر پر الگ مذہب کے لوگ مل جائیں گے اور الگ چیزوں کو ایکسپٹ کرنے والے اور الگ چیز کو ماننے والے مل جائیں گے. تو آپ کے ملک میں کوئی ایک مذہب کے لوگ نہیں ہیں، یکساں سول کوڈ وہاں نافذ کیا جاتا ہے جہاں ایک مذہب کو ماننے والے ہیں. تو یہ یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ اسی وقت سے چلا آیا. تو اس وقت کے جو پارلیمنٹ ممبر آف پارلیمنٹ تھے، جو ایک تھے عمر صاحب کیرالہ کے اور چنئی کے، اور اسی طرح سے ظہیر الدین صاحب تھے. تو اس وقت یہ تھے اور بہت سارے تھے، ان سب نے یہ آواز اٹھائی کہ یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ، یہ جو قانون ہے یہ فنڈامنٹل رائٹس میں جو قانون ہے آرٹیکل 25 اس سے تعارض کر رہا ہے، اس سے ٹکرا رہا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ فنڈامنٹل رائٹس کو بدلا جا سکے، آپ اس کو ختم کیجیے. یہ آواز اٹھائی تھی تو اس وقت بابا صاحب نے یہ کہہ کر مبل کرا دیا تھا اور یہ بات کہی تھی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رہنما اصول ہے، یہ ریکویسٹ کیا جا رہا ہے، ریکویسٹ کی جا رہی ہے اس کی، یہ کوئی فنڈامنٹل رائٹس میں نہیں ہے کہ لاگو ہو چکا ہے اور جو ہے کہ اس پر عمل نہ کرنا جو ہے کہ قانون کو توڑنا ہے. یہ فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہے، رہنما اصول ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سرکار، کوئی بھی حکومت فنڈامنٹل رائٹس جو آرٹیکل 25 ہے اس کو بدلے گی اور اپنے خلاف بغاوت شروع کرے گی.
میں سمجھتا ہوں وہ حکومت پاگل ہوگی، بیوقوف ہوگی جو یہ کام کرے گی۔ تو اس وقت یہ کہہ کر منہ بند کرا دیا گیا تھا، لیکن ان لوگوں نے اس بات پر سمجھدار کر جو قانون بنا تھا اس پر سائن نہیں کیے تھے کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے اور ہم اس پر عمل کرنا بھی نہیں چاہتے۔ اور ہندوستان میں جب 1937 کے اندر یہ جو قانون بنایا تھا، جو کرمنل لا اور سول لا، اس کے اندر سول لا انگریزوں کا بنا اور انہوں نے بھی مانا اور اس بات کی آزادی دی ہے کہ آرٹیکل 25 کے تحت ہر مذہب والا اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے۔ انہوں نے بھی اس بات کی رعایت کی، کیوں؟ کیونکہ ہندوستان ہے، اس ملک میں ایک مذہب کے بسنے والے نہیں ہیں۔ اگر ایسا کیا جائے گا اور اگر ایسا کرے کوئی سرکار تو وہ ملک کو توڑنے کا کام کر رہی ہے، ملک میں نفرت پیدا کر رہی ہے اور ملک کو جو ایک خطرے کی طرف لے جا رہی ہے۔ تو اس بات کی رعایت رکھی گئی تھی۔ تو یہ دو چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو قانون ہے یہ فنڈامنٹل رائٹس میں نہیں ہے، بلکہ یہ رہنما اصول میں سے ہے، ایک ریکویسٹ ہے، یہ کوئی اصول جو بالکل مانا گیا ہے لاگو کیا ہوا اصول نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے۔ اور دوسری بات، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں وہ کرنا ہے جو ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین اور ہماری جو تنظیمیں ہیں جو ہم سے کہا جا رہا ہے اس کام کو کریں۔ وہ یہ ہے کہ یہ رہنما اصول میں سے ہے، اور اگر اس پر 88% لوگ راضی ہوتے ہیں اور پارلیمنٹ 2/3 اگر اس پر راضی ہوتی ہے اور آواز اٹھتی ہے اور مانتی ہے، اس پر راضی رہتی ہے، تو پھر یہ قانون بنے گا۔ تو ہمیں جو ابھی کہا جا رہا ہے کہ ای میل کے ذریعے سے اپنا احتجاج درج کرائیں اور اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور اس کو ختم کرنے کی اور اس کو چھوڑنے کی، ہٹانے کی بات کی جائے، تو ہم یہ کام جو ہمیں ابھی کرنے کو دیا گیا ہے وہ تو ہم کریں، کیونکہ ہماری طرف سے بہت غفلت ہو رہی ہے۔ ابھی جو نتائج اور جو دیکھا گیا ہے کہ کیا پرسنٹیج بنے ہیں، اس میں بہت کم، یوں سمجھیے ہمارے آبادی اگر موٹا آنکڑا لیا جائے یا پرانا آنکڑا لیا جائے تو 25 کروڑ ہندوستان کے اندر مسلمان ہیں، لیکن صرف 17 لاکھ ای میل گئے ہیں، یعنی 1 کروڑ بھی مکمل نہیں ہوئے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یعنی ہم خود ہی نہیں چاہ رہے ہیں کہ ایسا ہو، ہم کیا کر رہے ہیں ابھی تک؟ اس لیے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہم اپنا احتجاج درج کرائیں، جو ہمارے بڑوں کی طرف سے ہمیں یہ کہا گیا ہے اور یہ جو مشورہ دیا گیا ہم اس پر عمل کریں۔ باقی جو ہوگا وہ انشاءاللہ بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن ابھی جو کرنے کا کام ہے ہم اس کو تو کریں، کیونکہ یہ فنڈامنٹل رائٹس ہے نہیں کہ جو وہ اٹھا دیا اور لاگو کر دیا، بلکہ یہ سمجھیے کہ 3 جو بڑے مدعے تھے، ایک تو بابری مسجد کا اور ٹرپل طلاق وغیرہ ہے، اور اسی طریقے سے یہ ایکسیس سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ، ان پر جب بھی چناؤ آیا اس وقت سے حکومتیں ووٹ لیتی آئی ہیں۔ ان کو اپنی کرسی بنانا ہے، ان کو تو اپنی حکومت بنانا ہے، اپنی پارٹی کو جتانا ہے، تو وہ تو اس بات کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ان کے پاس سے یہ تو ہٹ گیا، بابری مسجد کا مسئلہ ختم ہو گیا، اب کیا کریں گے؟ اب وہ اسی کو اٹھائیں گے اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہندو مسلم ہو اور ہمیں ووٹ ملے۔ حالانکہ یہ بات بالکل سمجھنے کی ہے کہ سب سے زیادہ اگر اس میں نقصان ہوتا ہے تو وہ آدیواسی کا ہوتا ہے، اور سکھوں کا بھی اس میں نقصان، خود غیر مسلموں کا اس میں نقصان ہے، خود ان کی جو پرسنل لاز ہیں ان کو یوں کہا جائے کہ بدلا جائے، تو سب سے زیادہ تو ان لوگوں پر اس کا اثر پڑے گا۔
یقیناً ہم مانتے ہیں کہ ہم پر بھی اثر پڑے گا، لیکن حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ ہندو مسلمان ہو اور ہماری کرسی بچی رہے، ہمیں ووٹ حاصل ہو، تو ہمیں یہ کام نہیں کرنا، بلکہ اس بات کو ہمیں سمجھانا ہے۔ کسے سمجھانا ہے؟ ہمارے جو وطنی بھائی ہیں اور سب کو اس بات کو سمجھانا ہے کہ دیکھو یہ قانون ہمارے لیے نہیں ہے، یہ جو پیش کیا جا رہا ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس سے پورا ہندوستان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ہندوستان میں امن تبھی رہے گا جب ہندوستان میں بسنے والے امن میں رہیں۔ ہندوستان میں بسنے والے جب خود ہی اپنے آپ کو سرکشت محسوس نہیں کریں گے تو پھر وہ ہندوستان کے امن کو کہاں سے امن دار بنا سکیں گے؟ اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جو ہمارے بڑوں کی طرف سے ہمیں رہنمائی مل رہی ہے اور جو ہم سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنا احتجاج درج کرائیں۔ بہت غفلت کی بات ہے کہ یوں سمجھا جائے 25 کروڑ یا بڑے آنکڑوں کے مطابق 33 کروڑ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی تعداد ہے، لیکن صرف 17 لاکھ ای میل گئے ہیں، 1 کروڑ بھی مکمل نہیں ہوئے ہیں۔ تو یہ بڑے غفلت کی بات ہے کہ ہم اپنی طرف سے احتجاج درج نہیں کرا رہے۔ جتنا زیادہ ہو سکے ای میل کے ذریعے سے اپنا احتجاج درج کرائیں اور اس بات کو ثبوت دیں کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ کے دین کو، اللہ کے کلمے کو بدلا نہیں جا سکتا۔ زمین بدلے، آسمان بدلے، جہان بدلے، دنیا بدلے، انسان بدلے، ہر چیز بدل جائے، لیکن اگر کوئی چیز نہیں بدلے گی تو وہ صرف اور صرف خدا کا قانون نہیں بدلے گا، اس کی شریعت نہیں بدلے گی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، عدالت کی کسوٹی پر بھی، صداقت کی کسوٹی پر بھی رب کا قانون پورا اترنے والا ہے، اور یہ گارنٹی کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام سے بہتر قانون اور اسلام سے بہترین شریعت دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی ابھی کہا تھا نا کہ بہت اچھی بات ہے یونیفارم سول کوڈ لاگو کرنے کی، یہ بات کر رہے ہیں، کر لو، کون منع کرتا ہے؟ کر لو، لیکن اس کے پہلے تمام مذہب کے ہندوستان میں بسنے والے جتنے بھی مذہب کے لوگ ہیں ان سب کو اکٹھا کیا جائے، ان کے جو بڑے بڑے جو گرو ہیں اور لیڈر ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے اور یہ مشورہ لیا جائے، اور سب اپنی اپنی شریعت کو اور اپنے اپنے مذہب کو، اپنے اپنے دھرم کو سامنے رکھیں، اور پھر جس کا بہترین قانون ہو جس مذہب کے اندر، ہے نا بہترین قانون ہمارے مذہب کے اندر اگر لاگو کیا جائے تو یہ گارنٹی سے کہا جا سکتا ہے 1 سال صرف لاگو کر کے دیکھیں، ہندوستان سے کرائم کا جو ہے کہ پتہ ہی صاف ہو جائے گا، بھرشٹاچار کا پتہ ہی صاف ہو جائے گا۔ کون شخص سے اپنے ہاتھ کٹائے گا؟ یہ سزا دو، سنسار کرو، ختم کرو، وہی نپٹا دو، مسئلہ ہی ختم۔ یہ نہیں ہے جو اسلامی شریعت اور اسلامی قانون کے اندر کہ ریپسٹ کو بلایا جائے، ہار پہنایا جائے اور ان کو مٹھائی دے کر سواگت کیا جائے، یہ ہمارے قانون میں نہیں ہے۔ آج چوری کی ہاتھ کاٹ دیے جائے، ایک متعین مقدار جو شریعت نے بتائی ہے کہ اتنی مقدار اگر اس نے چورایا ہاتھ کاٹ دیا جائے، کون شخص دوسری مرتبہ چوری کرے گا؟ کون شخص دوسری مرتبہ اس کیا قدم اٹھائے گا؟ تو ہندوستان سے اسلام سے بہتر قانون پوری دنیا کے اندر نہیں ہے، تو پھر جس مذہب کا جو بہترین قانون ہوگا وہ لاگو کر دو، اس پر عمل کریں سب لوگ، لیکن نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو خود اپنے قانون پر اعتماد نہیں ہے، ان کے پاس خود وراثت کے قانون نہیں ہے، خود وضاحت کے قانون نہیں ہے، ان کی شریعت نے بتلایا ہی نہیں، ان کے مذہب نے بتلایا نہیں، ان کے دھرم نے بتلایا نہیں کہ یہ قانون ہونا چاہیے۔ یہ سارے جو دین مکمل ہے، پسندیدہ ہے، وہ کون سا دین ہے؟ دین اسلام ہے۔ تو اس لیے رب کے قانون کو اور رب کی شریعت کو بدلا نہیں جا سکتا۔ ابھی جو ضرورت ہے وہ اسی بات کی ہے کہ ہم اپنا احتجاج درج کرائیں، اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہر مسئلوں کو آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔